اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ایک نفسیاتی اثر ہے، ذرا دیکھیے گا. نفسیاتی انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے. آپ چلے جائیں آج ڈاکٹر کے پاس، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر ہاسپٹل سب سے مہنگا، او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا. آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتا چلا کہ فیس ہے 5,000 ڈاکٹر کی. اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے 41، 41واں نمبر ہے آپ کا. اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں، لوگ بڑے امیر کبیر. توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی نہیں آپ کی توجہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ 41واں میرا نمبر ہے، 40 بندے اور بندے بھی تگڑے اور فیس بولیے. تو جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے. ایسے ہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں. اب کیا پتا کہ اس کی دوائی سے آرام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں 4 دن باہر رہتے ہیں ملک سے. دبئی میں بیٹھتے ہیں، سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں 4 دن. اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں نا میں 4 دن وہاں رہ کے آؤں تو اور پریشر پڑتا ہے. یار اتنا قابل بندہ ہے، وہ 4 دن ادھر بھی بیٹھتا ہے. ایک اور میں کبھی کبھی نا اعتراض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ چیزوں پر بڑی مجھے دقت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم حاصل کریں، مدرسے کی فری آ جائے. نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑ رہا قوم پہ. قوم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاری صاحب جو قرآن شریف جو کیمسٹری کا استاد تھا وہ تو 5,000 مانگ رہا ہے. لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کیمسٹری کا استاد، بایو کا استاد، فزکس کا استاد اور میتھمیٹک، یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو. آمین تو کہہ دے. مشکل سبجیکٹ ہے، کم لوگوں کو آتا ہے. وہ 5,000 روپیہ لیتا ہے اور اس کی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے شام کو. قاری صاحب کو دیتے ہیں 1,500 روپیہ. آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستھری ہے. اور وہ بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اوہو قاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں رہا بچے تھے نان کے گئے نے. قاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کب آؤں؟ کہتے وہ تسی لا لیا جی 1-2 باری پھیرا جدو آ گئے پھر پڑھا دیا جی. یہ آپ نے سٹیٹس کم کر دیا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سویرے چھوڑنے جاتے مسجد اور آپ اپنے قاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہوا یہ اچھا نہیں ہے، میں ابھی یہ کرسی میں نے دیکھی ہے تو یہ میرے حق میں اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ میں جس طریقت کا میں ماننے والا ہوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ، آپ رکے تو کرسی بڑی تھی تو اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں بھائی یہ کہیں تکبر نہ پیدا کر دے، اس کو ہٹا لو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب یہ کرسی اگر آپ اپنے خطیب صاحب کے لیے یا مدرس کے لیے رکھیں نا جو آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے، اور آپ اس کو کہیں، آپ تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں والے دن دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی کہیں نہ دے. ایسا نہ ہو کہ وہ پہن کے ہمارے برابر کا جوڑا پہن کے کھڑا ہو جائے. وہ 2 ہی اس دن جس دن درزی کوئی نہ پکڑے. اگر رمضان سے پہلے ملے، ان لوگوں کا تھوڑا معیار بنائے. ان سے بھی بڑے شکوے ہیں وہ علیحدگی میں کروں گا، وہ ہیں یہاں بھی کچھ معاملات ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اگر امام کسائی کو ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے گھر آ کے بچے کو پڑھاؤ حدیث پاک، تو امام کسائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے. تیرے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، اسے رسوا نہیں کروں گا. جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہیں تیرا شہزادہ بیٹھ کے پڑھے گا. اس کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا جناب بس میں بھی جانچنا ہی چاہ رہا تھا، تھرمامیٹر ہی لگا رہا تھا، میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں جس کی خودداری آپ کی طرح کی ہو. تو پھر اس نے ڈیوٹی لگائی اپنے بیٹے کی، ہارون رشید نے ڈیوٹی لگائی. ہاں بغیر ادب کے نہیں بات بنتی، نہیں بنتی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعا لگی ہوتی ہے دعا، یہ لگ جاتی ہے. تو امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا جب استاد کی خدمت کا موقع ہے تو کوشش کرنا پہلی صف میں رہنا، پہلی صف میں. تو ہارون رشید بھی گھوڑے سے گزر رہا تھا، امام صاحب وضو کر رہے تھے تو شہزادہ ہارون رشید کا پیر دھلا رہا تھا. کس کا؟
چلو تسی نام بولو، میں نے تو گل دا پتہ ہے نا ساری دا. کس کا بیٹا جی؟ اب ضرورت ہے کسی قاری صاحب کی کہ پیر دھلائے آپ کی شہزادے سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہنے تو 8,000 دا مولوی میرا 50 لاکھ دا منڈا ہے، اور مولوی بھی 2-4 پیچھے لائن چ لگے، تو گیا تو سانو 7.5 والا بھی لب جانا پیچھے. یہ ظلم ہے. آپ نے اسٹیٹس اتنا نیچے کر دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مولوی کی بات نہیں کر رہے، یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے. آپ تقدس سمجھیں، اس کا معیار سمجھیں. سال کے بعد پیر صاحب دعا کرنے آتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں آپ سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ. گندم علیحدہ سے رکھتے ہو. اسے پوچھو تو صحیح کہ تو نے اپنے وہاں بچے کتنے رکھے ہوئے، کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو؟ خربوں روپیہ جمع ہوتا ہے پیروں کے آستانوں پر، مدرسہ نادرے کا بھی نہیں. اس لیے یہ کئی خرب اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگا لیتے ہیں. یہ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا. ہاں، اور ان کو بتانا پڑے گا. ایک پیر کے بیٹے کی شادی پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے کہ پورے گاؤں کی غریب بچیاں بیائی جا سکتی ہیں. لیکن حد ہو گئی، اتنا تو بادشاہ نہیں اپنے بچوں کی شادیوں پہ خرچ کرتے. خدا کا خوف کریں، ڈریں، کہیں رکیں. اور عقیدتیں ہیں کہ وہ سانس نہیں لینے دے رہی، اور کچھ لوگ ہیں کہ بات کرتے ہوئے کانپتے ہامتے ہیں کہ بنے گا کیا، بننا کیا ہے. عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور بھائی روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور کہیں کوئی چیز رکتی ہے تو وہ بھی رب کریم کے دستے قدرت میں ہے. مہربانی فرمائے. جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کے پیر دھلا رہا تھا بیٹا ہارون رشید کا. ہارون رشید کی نظر پڑی تو روکو قافلہ. سب لوگ رک گئے، جلدی سے نیچے اترا. لوگ پریشان ہو گئے. پتہ نہیں بادشاہ کو برا لگا ہے کہ مولانا میرے بچے سے پیر دھلوا رہے، میرے بچے سے پیر دھلا رہا تھا. حضرت نے لوٹا پکڑا ہوا تھا، پانی ڈال رہے تھے تو وہ پیر دھلا رہا تھا. اللہ اکبر. اب جو حضرت امام کسائی کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی کہنے لگے حضور ہارون رشید آ رہا اور بڑے غصے میں آ رہا ہے. تو فرمانے لگے آنے دو. ہاں، درویشوں کے بھی معاملات الگ ہوتے ہیں. جب جیبوں پہ نظریں نہ ہو پھر انشاءاللہ قد بڑے ہی رہتے ہیں، پھر کردار بڑا رہتا ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. جب جیبوں پہ نظریں نہیں ہوتی پھر وقار اونچا ہوتا ہے. تو کہا وہ آ رہا ہے. فرمایا آ رہا ہے تو آنے دو. حضرت صاحب اس کا بچہ پیر دھو رہا ہے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے وہی دھو رہا ہے، آنے دو. تھوڑی دیر گزری تو ہارون رشید قریب آیا. اب پورا مجمع منتظر تھا کہ ہونے کیا لگا ہے. تو اس نے زور سے تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پہ مارا. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ استاد نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تو صرف پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے. ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ اور دوسرے سے پیر دھلا. تجھے پتا نہیں کہ یہ قدم تجھے کہاں تک لے جائیں گے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے نے کہ راضی ہو کے دعا دے دی نا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. لہذا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے سے پیر دھلا. ہمارے استاد تھے سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شعبان میں نا وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. فرماتے چھٹیاں ہو گئی شعبان میں، لوگ گھر آ گئے تو میں بھی آ گیا. اللہ اکبر. وہ جب اپنی کیف میں کبھی بات سناتے تھے تو رنگ بن جاتا تھا. عقیدت تھی نا استاد سے. کہتے لوگ گھر آ جاتے، میں بھی گھر آ گیا. تو میرے ابا جی سید غلام حسین شاہ صاحب حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ ان کو کہا جاتا تھا، کہتے مجھے کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی. کہنے لگے مولانا سردار احمد بھی چھٹی پہ چلے گئے، استاد بھی چلے گئے. کہ نہیں حضور وہ تو گھر پہ ہی ہیں. تو فرمانے لگے سارے طالب علم آ گئے؟ ہاں. کہنے لگے ان کی خدمت کون کرے گا؟ بچے چھوٹے ہیں، کون کام کرے گا؟ فرماتے میں سید زیادہ تھا، اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے لگا. فرمانے لگے مراتب علی واپس جا، وہ تو نہیں نا چھٹی پہ گئے، جا ان کی نوکری کر. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا سال پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آیا جو شعبان سے لے کر شوال تک پڑھنے میں چسکا آیا ہے. وہ مزہ نہیں آیا جو وہاں تک پڑھنے میں. او یارو اب کو کیا بتاؤں یہ استادوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، ان کا مزہ کیا ہوتا ہے، ان کی لطافت کیا ہوتی ہے، ان کا حسن کیا ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے. یہ کس طرح کر کے مطلب جگر کا خون پلاتے ہیں.
میں نے ایک دفعہ اپنے استاد، بچپن تھا تو میں نے شکایت کر دی، میں نے کہا حضور روٹی نہیں صحیح پکتی، حالانکہ میں بڑا کم کھاتا تھا ادارے سے، وہ کھانا نہیں صحیح پکتا۔ تھوڑا سا ذرا اچھا سبق یاد کر لیتا تھا تو مجھے قریب بلایا اور میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، پترا چھڈ کے نہ جائیں، تینوں پڑھانے دا بڑا مزہ ہوندا ہے، تے روٹی تو کہیں گے تو میں تینوں کروں گی۔ آپ یقین کر کے جانو، وہ وقت تھا، وہ کیفیت تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ان کا اس وقت انداز تھا کہنے کا، زمانے بیت گئے، پر آج بھی جب اس بات کو یاد کرتے ہیں تو اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ یار یہ ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ ایک حسن ہوتا ہے، استاد سے لگاؤ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ آج بھی استاد آئے تو کھڑے ہونے میں چسکا آتا ہے، مطلب ایک کیف ہے، اس کو محسوس کریں۔ اور استاد اعلیٰ حضرت، اور اس سے مراد صرف وہ نہیں جو باقاعدہ پڑھے، بات اصل میں تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے ہی کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ۔ علماء کے ہاں نا محدثین کی طرز پر اجازت حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہے، ایک حدیث پڑھ کے شاگرد۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی اور عالم باعمل ہوا تو اللہ اس باعمل عالم کی برکت سے سارے شاگردوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہمارا یہ ذوق ہو، اگر یہ ہمارا شوق ہو، یہاں بچوں کی دستار فضیلت ہونے لگی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دستار کے لیے کپڑا ملتا ہے نا، یہ طالب علم شاگردین کا بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے یہ کس مزاج کے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ اصل میں اس عنوان کے پہلو بہت زیادہ ہیں، سارے بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ جو دستار فضیلت پہ کپڑا ملتا ہے، اس کو عام کپڑا نہ سمجھیں کبھی بھی۔ میں درجنوں مشائخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ فضیلت پر جو دستاریں ملی وہ کفن بنا کے کپڑوں میں ساتھ لے گئے۔ وہ کہنے لگے یہ فضیلت کا کپڑا ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے استادوں نے گواہی دی ہے کہ یہ دین کا طالب علم اب کسی قابل ہو گیا، اس کو ایسے نہ سمجھے۔ اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ سے میں اپیل کروں گا کہ جو آدمی جس شعبے میں رہتا ہے نا، اس کا تجربہ اسی شعبے میں ہوتا ہے۔ شعبہ بدل جائے تو تجربہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی موٹر سائیکل چلانے والا 6 مہینے نہ چلائے تو دوبارہ بیٹھتا ہے تو مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حفظ کرا کے جب بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہو تو پھر مشکل رہتا ہے ان کا یاد رکھنا۔ دین کو دے جو دیا ہے، مولوی کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر روٹی سب سے مزیدار مولوی کھاتا ہے اللہ کے فضل۔